بدروا في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولده الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب الحوز قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولده الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إنك جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمه رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم ومع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيء ويا خليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا عبداه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله وضع في الكساء وأومئ بيده يمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي ذهبهم لحمي ودمهم دمي يؤلموني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صادمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأرحب عنهم الرجس وتغفرهم تطهيرا فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إنما خلقت سماعهم بنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال أمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها فقال جبريل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئوك السلام ويقصوك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماعا مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا
شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأعجالكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمينها وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز سيدنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفي جمع من سيدنا ومحبين وفيه محموم إلا وفرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله همه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيئتنا فعزوا وسعيدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صلوات پڑھے بر محمد. مرسن مرسد صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. الفاتحہ. اللہ کیسی آئی جہاں میں اندھیری رات غم بن کے ہائے چھائی جہاں میں اندھیری رات بیواؤں کا دل دکھائی جہاں میں اندھیری رات غم کی خبر ہے لائی جہاں میں اندھیری رات سایہ ہے آج موت کا یوں قید خانے میں دم توڑتی ہے ننھی سی بچی زمانے میں ہے بے پدر وہ اور عمر 3 سال بابا کے غم میں روکے ہوئی خاک پر نڈھال مٹی پہ ہے دھرے ہوئے وہ نیلے نیلے گال سینے میں سانس رکتی ہے اور درد ہے کمال تاریک
قید خانے میں معصوم مرتی ہے، بن باپ کی یتیم جہاں سے گزرتی ہے۔ ناگاہ لب پہ آ گئی بچی کی ہچکیاں، ننھے سے تن سے ہائے نکلنے لگی ہے جان، کرتی ہے آہ آہ تو تھرائے آسمان، ہے جا کنی میں دختر سلطان انس و جان۔ عباس سے کہے کوئی اب پانی لائیے، بچی کا دم نکلتا ہے پانی پلائیے۔ پیاسی کے ہائے جینے کا نقشہ بدل گیا، خنجر قضا کا ہائے کلیجے پہ چل گیا، دل سے ایک آہ سرد اٹھی دم نکل گیا، گردن بندھی رسن میں رہی من کا ڈھل گیا، معصوم بچی ہائے جہاں سے گزر گئی، زندان میں یتیم شاہ پاک مر گئی۔ عباس نامدار بس اب جلدی آئیے، بچی کی ننھی لاش پہ چادر اڑھائیے، تابوت ایک چھوٹا سا ہمراہ لائیے، پیاسی سکینہ مر گئی لاشا اٹھائیے، بے وارثوں پہ آج مصیبت کا وقت ہے، مشکل کشا کے لال آنت کا وقت ہے، چلائی ماں ہائے میری بچی مر گئی، زندہ کے غم اٹھا کے میری بچی مر گئی، رخ پر تماچے کھا کے میری بچی مر گئی، گھٹ گھٹ کے ہائے ہائے میری بچی مر گئی، تھی 3 سال کی میری بچی جہان میں، جس کا گلا تھا ہائے بندھا رسمان میں۔ عباس آ کے لاش کی اب کھولو رسمان، گالوں پہ بھی تماچوں کے ظاہر ہے سب نشان، زخمی ہے پشت دردوں سے اور تن بھی خوفشا، کیسے مصائب آہ اٹھائی یہ ننھی جان، کرتی جو آہ رخ پہ تماچے وہ کھاتی تھی، روتی پدر کو جسم پہ وہ درے کھاتی تھی، کیوں کر نہ روؤں ہائے میری گود اجڑ گئی، زندان شام میں میری قسمت بگڑ گئی، مجھ سے وہ میری گود کی پالی بچھڑ گئی، سینے میں ہائے سانس میری غم سے اڑ گئی، بیٹی کے ساتھ جان یہ جاتی تو خوب تھا، بیٹی سے پہلے خلد بساتی تو خوب تھا، غسالہ آئی بولی کہ یہ کیسی لاش ہے، بس دل کو میرے ننھی سی نیرے غم کی آش ہے، لاشے کو دیکھ کر میرا دل پاش پاش ہے، نیلے ہیں گال زخمی بدن ہائے لاش ہے، ننھے سے سن میں کیسی اذیت گزر گئی، کس طرح ہائے ہائے یہ معصوم مر گئی، زینب نے یہ کہا کہ یہ بچی تھی بے پدر،
ظالم تماچے مارتا تھا اس کے گالوں پر، روتی پدر کی یاد میں جس دم یہ نوحہ گر، پھر تازیانے ہائے برستے تھے جسم پر، درد اسیری لے کے جہاں سے گزر گئی، داغ یتیمی پا کے یہ معصوم مر گئی۔ یہ سن کے دل کو تھام کے آنسو بہا دیا، اور ہائے غسل دیکھے جو لاشا لٹا دیا، زہرا کی پھر ردا کا کفن بھی پہنا دیا، دیدار ہائے آخری ماں کو دکھا دیا، رخسار نیلے دیکھ کے مادر تڑپ گئی، پھیلائے گود درد سے مضطر تڑپ گئی، بولی کہ میری گود میں آ جا سکینہ جان، ایک بار سینے سے لگ جا سکینہ جان، دل میرا بے قرار ہے نہ جا سکینہ جان، آ جا سکینہ جان میری، آ جا سکینہ جان، تو میری بیٹی قبر میں سونے کو جاتی ہے، اور میری جان جسم میں اب تھر تھر آتی ہے، تو میری بیٹی قبر میں سونے کو جاتی ہے، اور میری جان جسم میں اب تھر تھر آتی ہے۔ محمد وآل محمد صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي خلق النور من النور وأنزل النور على الطور، وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد۔ أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين
لا تبردوا ابدا. درود بھیجو محمد و آل محمد کی ذات میں. عزیزان محترم، گفتگو ہماری محبت کے سلسلے میں ہو رہی تھی، اور کل کی مجلس میں نے کچھ گوشے پیش کیے کہ خدا اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے اور اہل بیت ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں. میں نے کچھ مثالیں، کچھ حدیثیں، کچھ واقعات ائمہ کی زندگی کے آپ کی خدمت میں پیش کیے کہ جہاں وہ کریم مولا اپنے غلاموں پہ اس طرح سے نظر کر رہا ہے. میں نے یہ بھی کہا کہ ان کا کرم ہے، ان کا شرف ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنی غلامی میں قبول کر رکھا ہے، ورنہ ہم کہاں اور وہ کہاں. آج اسی سلسلے کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ یہ جو گوہر ہے محبت کا، اہل بیت کی محبت کا، یہ ایسے ہی نہیں مل گیا ہے. اس کے عوض میں کچھ ذمہ داریاں ہمارے کاندھوں پہ رکھی گئی ہیں، اس کی طرف بھی آؤں گا میں. لیکن آج جس کی جانب مجھے اشارہ کرنا ہے وہ یہ کہ ہم آ کر وہاں سے تو محبت کا فیض جاری ہے، یہاں سے دیکھیں کتنی محبت ہے ہمارے درمیان. ہم اپنے دلوں کا خود جائزہ لیں اور دیکھیں کہ ہم اہل بیت سے کتنی محبت کرتے ہیں، کیونکہ محبت کی کیٹیگری ہے، محبت کے طبقات ہیں، محبت کے درجات ہیں. ایک مرتبہ تو انسان ہمت کرے اور دیکھے ایسے اپنے گریبان میں جھانک کے کہ میری محبت کس درجے کی ہے، کیونکہ آنکھ کو بند کر لینے سے پرابلم ختم نہیں ہوتی ہے، فیس کرنا پڑے گا اس کو. ایک مرتبہ دیکھیں، اور اگر ہے ہماری محبت اس لائق اعلیٰ درجے پہ تو خدا کا شکر، اس کو محفوظ رکھیں. اور اگر نہیں ہے تو ابھی موقع ہے نا اس محبت کو بڑھانے کا، ابھی موقع ہے اس محبت کو پروان چڑھانے کا، ابھی موقع ہے یہ فرش ازاں جو 2 مہینے 8 دن بچھایا جا رہا ہے کہ ہم اپنی محبت کو سدھار سکیں اور بڑھا سکیں، پروان چڑھا سکیں. ورنہ ہمارے درمیان، آپ کے درمیان ایسے بہت سے افراد ہوں گے کہ جو پچھلے سال تک تو تھے لیکن اس سال وہ ہمارے درمیان نہیں رہے، کیونکہ موت کسی کو بتا کے نہیں آتی ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ابھی جتنا موقع مل رہا ہے، خدا نے جتنا دیا ہے موقع، اس کو غنیمت جانیں. میں آؤں گا اس درجات کی طرف بھی کہ ان درجات کو بیان کروں، لیکن ایک روایت اس محبت کے سلسلے میں کہ حسین اپنے چاہنے والوں سے کس طرح محبت کرتے ہیں، ایک روایت پیش کرتا ہوں، اس کے بعد اپنے موضوع کو آگے بڑھاتا ہوں. کہ کچھ لوگ مدینے میں امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ مولا، جب ہم اپنے شہر سے نکلے تھے تو ہم اس سے زیادہ تھے، لیکن حج بجا لانے کے بعد ہم جو ایک شہر کے افراد تھے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے. کچھ وہ ہیں جو شام چلے گئے، لیکن ہم آپ سے ملنے آئے ہیں، ہم شام نہیں گئے. تو امام نے ان کو دیکھا اور کہا، اچھا ایسی بات ہے تو میں تمہیں اتنا انعام دوں گا جتنا شام میں انہیں نہیں ملے گا. جب یہ کہا نا انہوں نے، تو انہوں نے جو جملہ کہا، ان افراد نے جو حسین سے ملنے آئے تھے،
ایک مرتبہ کہا فقالو جعلنا فداک، ہماری جانیں آپ پہ قربان ہو جائے، انما جینا لدیننا، معرفت سے بھرا جملہ ایک کہہ دیا، انما جینا لدیننا، مولا کچھ لینے نہیں آئے ہیں، اپنی محبت کے لیے آئے ہیں، ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہمارا دین ہم سے کہتا ہے کہ آپ کے دروازے پہ آئیں، کچھ لینے نہیں آئے ہیں۔ ایک جملہ ہے اذان محترم، ہم جب جاتے ہیں زیارتوں پہ، اللہ سب کو نصیب کرے زیارت کربلا معلیٰ کی، اور جب ہم جاتے ہیں تو روضے پہ پہنچتے ہیں تو ایک حاجات کی ایک لسٹ نکل آتی ہے، مولا یہ دے دیجئے، مولا وہ دے دیجئے، مولا بیٹے کی شادی ہو جائے، بیٹے کی جاب لگ جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مانگنا نہیں چاہیے، امام کیا ہیں؟ باپ ہیں، کریم باپ وہ ہوتا ہے جو بیٹوں کی ضرورت کے تقاضوں کو ان کے بولنے سے پہلے فراہم کر دے۔ آپ سب صاحب اولاد ہیں، اگر کوئی چیز آپ کی اولاد کی مصلحت کے لیے ضروری ہے، اگر آپ اس کو ضروری سمجھتے ہیں، اس کی ترقی کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے یہ چیز ہونا ضروری ہے، تو اس کے تقاضے سے پہلے آپ فراہم کر دیتے ہیں۔ امام رضا کیا فرما رہے ہیں؟ الامام هو الوالد الشفیق، ایک مہربان باپ ہے، وہ باپ ہے، وہ آپ کے کہنے سے پہلے آپ کے لیے سامان فراہم کر دے گا۔ کبھی ہم جائیں کہیں مولا آپ نے بلایا ہے، کیا کام ہے مجھ سے، میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے؟ ایسے ہم جب نہیں جاتے ہیں، اپنے شہر میں رہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ مولا نے بلایا نہیں، بلائیں گے تو ہم بھی جائیں گے، اور جب بلا لیا تو اب نہیں جا کے پوچھ رہے مولا کیوں بلایا ہے، اب نہیں جا کے پوچھ رہے مولا یہ دے دیجئے، مولا وہ دے دیجئے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، مانگنا، میں نہیں کہہ رہا ہوں مانگنے کا، دعا ہے، باپ ہے ہمارے، ان سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ لیکن کبھی اس طرف سے بھی تو دیکھیں کہ کبھی ہم بیٹے ہونے کا فرض ادا کریں، کبھی ہم اولاد ہونے کا فرض ادا کریں۔ وہ بچپن میں سب نے ایک کہانی سنی ہوگی، الادین کا جن والی، کوئی ہے جس نے نہیں سنا ہو؟ اینیمیشن موویز میں، کامکس میں، کتابوں میں، داستان میں، کہانی میں کہیں نہ کہیں پڑھی ہے وہ۔ اس میں کیا ہوتا ہے ذان محترم؟ جب وہ چراغ کو گھستے ہیں اور جو جن نکلتا ہے تو وہ کیا پوچھتا ہے؟ یہی پوچھتا ہے نا، کیا حکم میرے آقا؟ یعنی جب مولا بلائے اور غلام آئے تو پوچھتے ہیں کیا حکم ہے۔ لیکن ہم کہانی تو سنیں، ہمیں ہمارا مولا بلا رہا ہے، ہم جاتے ہیں لیکن لسٹ لے کے پہنچ جاتے ہیں۔ کبھی کہا مولا جینا لے دیننا، کچھ لینے کے لیے نہیں آئے ہیں، کچھ مانگنے کے لیے نہیں آئے ہیں، آپ مجھ سے بتائیے میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے دین کے لیے، میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے مشن کے لیے۔ ایسے ہی تو نہیں بلایا نا، اتنے سب لوگوں میں، کلکتہ کی اتنی بڑی آبادی ہے، سب تھوڑی نہ جا پاتے ہیں، کچھ ہی لوگوں کو تو بلاتے ہیں۔ اتنی سب آبادی میں آپ نے مجھے کلکتہ سے چنا، کچھ کام میں کچھ کر سکتا ہوں آپ کے لیے۔ کب کہیں گے یہ بات ہم؟ ان لوگوں نے کیا کہا؟ جعلنا فداک انما جئنا لدیننا، مولا کچھ لینے کے لیے نہیں آئے ہیں آپ سے، کچھ انعام و اکرام کی خواہش نہیں ہے، کچھ ہدیہ اور صلہ نہیں چاہیے آپ سے، اپنے دین کے تقاضے کے مطابق آئے ہیں۔ ہمارا دین کہتا ہے کہ آپ کے در پہ آئیں، آپ کے در پہ آ کے بیعت کریں آپ کے ہاتھوں پہ۔ جانتے ہیں جب یہ کہا نا ایک، تو امام حسین کا کیا عکس العمل تھا؟
قال فَتَعْتَعَ رَأْسَهُ، امام نے اپنے سر کو جھکا لیا، وَنَكَتَ فِي الْأَرْضِ، بہت دیر تک زمین کو دیکھنے لگے، وَأَطْرَقَ طَوِيلًا، بہت دیر تک ایسی کرے، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، اس کے بعد اپنے سر کو اٹھایا، فَقَالَ قَصِيرَةٌ مِّن طَوِيلًا، 100 باتوں کی ایک بات کہتا ہوں، کیا؟ من احبنا لم يحبنا لقرابة بیننا وبینہ، کوئی ہم سے محبت کرے اور یہ محبت اس لیے نہ ہو کہ ہمارے اس کے درمیان کوئی رشتہ داری ہے، ولا لمعروف افدینا ہو، اور نہ ہی اس صلے، اس اکرام اور اس تحفے تحائف کی وجہ سے ہو جو ہم اس کو دیں گے۔ اگر کوئی ہم سے محبت کرے لیکن رشتہ داری کی بنیاد پہ محبت نہ کرے، اس ہدیے اور اس صلے کی بنیاد پہ محبت نہ کرے، انما احبنا للہ ولرسولہ، بلکہ وہ خدا کے لیے اور اس کے رسول کے لیے ہم سے محبت کرے، جاء مان یوم القیامت کہاتین، ہمارے ساتھ وہ قیامت کے دن اس 2 انگلیوں کی طرح محشور ہوگا۔ اس کے بعد حسین نے اپنی دونوں انگلیوں کو اس طرح ملا کے پیش کیا۔ کیسے حسین کے ساتھ آئیں گے؟ ایسے اتنے ملے ہوئے، کہاتین۔ حسین نے تو راستہ بتا دیا اذان محترم، یہاں تک آ سکتے ہیں آپ حسین کے ساتھ، لیکن کب؟ جب ہم جا کے کہیں انما جینا لدیننا، اپنی دین کی وجہ سے آئے ہیں۔ جائزہ لیں کیا مانگتے ہم زیارتوں میں؟ آپ جتنی بھی زیارت پڑھ لیں اس میں کچھ ابتدائی سلام کے بعد ہم کیا کہتے ہیں اپنے امام سے؟ آپ زیارت امین اللہ لے لیں، زیارت امین اللہ کے کچھ ابتدائی سلاموں کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اللہم فاجعل نفسی مطمئنۃ بقدرک، پروردگارہ میرے نفس کو اپنے فیصلوں پر، اپنے قدر و قضا پہ راضی کر دے، مطمئن کر دے۔ ہے ہماری زندگی میں اطمینان؟ کبھی کہا ہے ہم نے اپنی زندگی میں ہے اطمینان؟ تھوڑا سا بھی اگر زندگی اپس اینڈ ڈاؤن ہو جائے زبان شکوہ باز ہو جاتی ہے۔ ہم ہی ملے تھے، ہمارا ہی امتحان لینا تھا، ہم ہی تھے، ابھی تو 4 دن اچھے دیکھے تھے۔ مطمئن نہیں ہے نفس، ذرا سا بھی خدا امتحان لے لے۔ راضیۃ بقضائک، تیری قضا پہ راضی ہوں۔ مولعۃ بذکرک و دعائک، تیرے ذکر سے، تیری دعا سے کبھی مجھے سکون نہیں مل رہا ہے، میں سیراب نہیں ہو پا رہا ہوں۔ ایسا نفس عطا کر مجھے کہ جو تیرے ذکر سے، تیرے دعا سے کبھی سیراب نہ ہو۔ کل کی مجلس میں میں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے تو عبادت صرف ایک رسم بن کے رہ گئی ہے، اپنے سر کا بوجھ اتارتے ہیں۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ محبتاً لصفوت اولیائک، تیرے جو چنندہ بندے ہیں ان کی محبت عطا کر دے۔ دعا مانگتے ہیں نا ائمہ سے، چنندہ بندوں کی محبت چاہتے ہیں، تو دیکھیں جائزہ لیں، کیونکہ ہر ایک کی محبت تو ایک درجے پہ نہیں ہے نا، جیسا درجہ ہوگا ویسی محبت ہوگی، اور جیسی محبت ہوگی ویسی معرفت ہوگی، اور جیسی معرفت ہوگی ویسے اس کی زندگی کے اثرات ہوں گے۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں بتاتا آپ کو کہ معرفت کا کتنا بڑا اثر ہوتا ہے انسان کے عمل کے ساتھ۔ تو کہنے کو تو سبھی زبانی محبت کرتے ہیں، ہم کیا ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ وہ اہل بیت کی ذات ایسی ہے، وہ حسین کی ذات ایسی ہے کہ غیر مذہب والے محبت کرتے ہیں حسین سے، جو مسلمان بھی نہیں ہیں پھر بھی حسین سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حسین تو ہے محبت کے لائق، حسین تو ہے محبت کے لائق، جو بھی حسین کو دیکھے گا محبت کرنے لگے گا۔ ہم کرتے ہیں کہ نہیں؟
ورنہ تو صرف زبانی زباں خرچی ہے، ہاں صرف زبانی لقلقہ ہے بس ایک، مولا آپ کو چاہتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کس درجے میں ہے ہماری محبت؟ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا، اور آنے کے بعد مولا بہت چاہتا ہوں آپ کو، آپ کے بغیر رہ نہیں سکتا، آپ کا بہت چاہنے والا ہوں، محبت کرتا ہوں آپ سے سب سے زیادہ۔ جب کافی دیر ہو گئی اور اس کی محبت کے دعوے ختم نہیں ہو رہے تھے تو امام نے ایک جملہ پوچھ لیا اس سے، من ای محبینا انتا، ہمارے چاہنے والوں کی کس کیٹیگری میں ہو تم؟ ہمارے چاہنے والوں کی کس کیٹیگری میں ہو، کس درجے میں ہو؟ اب بیچارہ جانتا تو بتا پاتا، وہ تو سوچا عام بول دیں گے، جیسے ہم منہ پہ کوئی تعریف کر دے خوش ہو جاتے ہیں، لیکن نہیں پتہ، یہاں تو دلوں کا حال جانتے ہیں۔ امام نے پوچھ لیا، فسکت الرجل، وہ خاموش ہو گیا۔ سدیر سیرفی موجود تھے وہاں پہ، پوچھ لیا، وَكَمْ مُحِبِّيكُمْ يَا ابْنَ رسول اللہ، مولا آپ کے کتنے طرح کے چاہنے والے ہیں؟ بس اب یہ طرح میں بتا دوں اور آپ کی زحمت کو ختم کرتا ہوں، کتنی طرح کے آپ کے چاہنے والے ہیں؟ مولا نے کہا 3 طرح کے چاہنے والے ہیں ہمارے، طبقۃ احبون فی العلانیہ ولم یحبون فی السر فالسنتہم معنا وسیوفہم علینا۔ پہلا طبقہ، سب سے نچلا طبقہ وہ ہے کہ جو ہمیں سب کے سامنے تو چاہنے کا دم بھرتا ہے لیکن اکیلے میں نہیں چاہتا۔ ان کی زبانیں تو ہمارے ساتھ ہیں، ان کی تلواریں ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ سب کے سامنے تو ہمارے سے محبت کا دم بھرتا ہے، سب ہوں تو ان سے بڑا کوئی مولائی نہیں، ان سے بڑا کوئی چاہنے والا نہیں، اور جب تنہائی ہو، رات کا سناٹا ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا ہو اس خدا وحدہ لا شریک کے، اور ہاتھ میں موبائل ہو، 5G انٹرنیٹ ہو، اور اس کے بعد موبائل شارٹس پہ شارٹس، ریلز پہ ریلز، اب اگر اپنی نظروں کو حرام سے روک لے تو کہیں کہ ہاں چاہنے والا ہے تنہائی میں بھی، لیکن اگر نہیں روک پا رہا ہے تو بس یہی تو ہوا کہ سب کے سامنے تو محبت کا دم بھر رہے ہیں لیکن تنہائی میں اس محبت کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے ہیں۔ پھر امام نے علامت کیا بتائی ان لوگوں کی؟ فَأَلْسِنَتَهُمْ مَعْنَا، ان کی زبانیں ہمارے ساتھ ہیں، وَسُيُوفُهُمْ عَلَيْنَا، لیکن ان کی تلواریں ہمارے ہی خلاف ہیں۔ دیکھیں تاریخ میں بھری پڑی ہیں ایسی مثالیں جہاں زبانی اہل بیت کے چاہنے والے تو بہت تھے، زبانی دعوے دار تو بہت تھے، لیکن جب حسین نے بلایا تو صرف 72 نکلے۔ حسین نے کتنے لوگوں کو بلایا، کتنے لوگوں کو بلایا؟ عبداللہ ابن حر جوفی کون ہے یہ؟ صفین میں امام علی کے مقابل میں کھڑا تھا، صفین میں عبداللہ ابن حر جوفی، امام خود گئے اس کے خیمے میں۔ اللہ اللہ، کریم مولا ہے، باپ ہے نا امت کا، چاہتا ہے کہ وہ جو سعادت عاشور کے دن نصیب ہوگی سب کو شامل ہو جائے، خود گئے بلانے کے لیے۔ عبید اللہ سے کیا کہا؟ عبید اللہ تیرا ماضی بہت خراب ہے،
میری مدد کر، میں ضمانت لیتا ہوں کہ میرے نانا تیری شفاعت کریں گے۔ اگر آ جاتا عبید اللہ تو کیا ہوتا؟ اگر 72 سے 73 ہو جاتے تو کیا امام حسین بچ جاتے؟ کہ نہیں، حسین چاہتے ہیں جتنا زیادہ لوگوں کو شامل کر سکیں، محبت کا تقاضا نبھا رہے ہیں۔ عبید اللہ نے کیا کہا؟ میرا ہتھیار لے لیجئے، گھوڑا لے لیجئے، میں نہیں آؤں گا۔ زبانی صرف محبت کا دعویٰ۔ عبداللہ ابن عمر مکے میں ملا امام سے، امام کو نصیحت کرنے لگا، فرزند رسول سب نے تو یزید کی بیعت کر لی ہے، آپ بھی کر لیجئے، خاموش ہو جائیے، اس کے پاس فوج ہے، اس کے پاس ہتھیار ہے، اس کے پاس جاؤ حشم ہے، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، بلا وجہ آپ کی وجہ سے مسلمان مارے جائیں گے۔ اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ حسین سے کہہ رہا ہے کہ آپ کی وجہ سے سازش کر لیجئے، مل لیجئے یزید سے۔ اس کے بعد امام نے کہا، یا ابا عبد الرحمن، اے ابا عبد الرحمن، اس دنیا کی پستی اور ملامت کے لیے یہی کافی ہے کہ یحییٰ ابن زکریا کے سر کو ایک باغی کی خدمت میں تحفے کے طور پہ پیش کیا گیا۔ اس سے پست ہو سکتی ہے دنیا؟ اس دنیا کے لیے تو کہہ رہا ہے میں یزید سے وہ کر لوں، بیعت کر لوں۔ جب دیکھا کہ عبداللہ ابن عمر نے دیکھا کہ امام حسین کسی بھی طرح راضی نہیں ہو رہے ہیں تو کہا ٹھیک ہے میں جانا چاہ رہا ہوں، میرا کام تھا سمجھانا، آپ مانے نہ مانے۔ جاتے جاتے کہنے لگا کہ جاتے جاتے بس ایک خواہش ہے کہ میں اس جگہ کو چومنا چاہتا ہوں جہاں پیغمبر بوسہ لیا کرتے تھے۔ امام نے اپنا پیراہن ہٹایا، آپ کے سینے اور آپ کے قلب مبارک کا بوسہ لینے لگا۔ دیکھ رہے ہیں محبت بظاہر چومنا آسان ہے، لیکن اگر حسین بلائے مدد کے لیے اور نہ آئے تو پھر یہ وہی ہے سیوفہم علینا، کیونکہ تلواریں ہمارے خلاف ہیں۔ خالی زبانی دعویٰ ہے، زبانی دعویٰ ہے، زبانی ذبح خرچی ہے، چاہتا ہوں چاہتا ہوں۔ ایسے لوگوں نے علی کو خون کے آنسو رلائے ہیں، ایسے لوگوں نے علی کو خون کے آنسو رلایا ہے۔ آپ نہج البلاغہ پڑھیے، درد ہے مولائے کائنات کا اس میں۔ کوئی اگر معرفت سے پڑھے اور اس نہج البلاغہ کو تو علی کی تکلیف کو محسوس کرے گا، کتنا تکلیف میں تھے مولا ان لوگوں کی وجہ سے جو صرف زبانی علی 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 کر رہے تھے لیکن عمل میں پیچھے تھے۔ کیا کہا مولا نے؟ یا اشباح الرجال ولا رجال لکم، اے مرد نما مردوں، مرد نما، مرد جیسے دکھنے والے لیکن تم میں کوئی مرد نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بلا رہے ہیں چلو لڑنے، چلو جہاد کرنے، نہیں ابھی گرمی ہے، ابھی تو بہت گرمی ہے، ٹھنڈک پہ چلیں گے، ٹھنڈک میں بلاتے کہیں گے ابھی بہت ٹھنڈک ہے، ابھی جاڑا لگے گا، گرمی میں چلیں گے۔ علی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں امام؟ منیت بمن لا یتی، ایسے لوگوں میں مبتلا ہوں جو میری اطاعت نہیں کرتے ہیں، صرف زبانی طور پہ علی علی بول رہے ہیں لیکن اطاعت نہیں کر رہے ہیں میری۔ کیا کہا تھا؟ کاش تم میں سے 10 کو دے کے ایک شام والا ایک لے لیتا۔ کتنا ایک کے مقابل میں 10 علی دینے کو تیار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ باطل پہ ہو کے اکٹھا ہیں، تم حق پہ ہو کے اختلاف کا شکار ہو، تم حق پہ ہو کے تفرقے میں پڑے ہوئے ہو۔
آخر میں علی نے دعا کر دی، اللہم انی قد مللتہم وملونی، پروردگارا میں ان سے تھک گیا، یہ مجھ سے تھک گئے، وسئمتہم وسمونی، میں ان سے عاجز آ گیا، یہ مجھ سے عاجز آ گئے۔ اگر صرف زبانی طور پہ انسان محبت کا دم بھرے تو وقت کا امام تھک جاتا ہے اذان محترم امت سے، وقت کا امام بھی عاجز آ جاتا ہے۔ فرزدق جب ملے امام حسین سے تو یہی کہا نا، مولا کوفے والے ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں آپ ہی کے خلاف ہیں۔ اور ایسا نہیں کہ یہ صرف باہر ہے، نہیں، کہیں پہ بھی ہو یہ کیریکٹر، کہیں پہ بھی مل سکتے ہیں آپ کو، اپنا بھی ہو، امام کا بیٹا بھی ہو، اگر ایسا کیریکٹر ہے تو امام کو آنسو رلاتا ہے۔ یہ محمد ابن اسماعیل کون ہے؟ محمد ابن اسماعیل امام صادق علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اسماعیل کے بیٹے محمد ہیں، امام صادق علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ امام کاظم کے کیا ہوئے؟ بھتیجے ہوئے۔ امام رضا کے کیا ہوئے؟ چچا زاد بھائی تھے محمد ابن اسماعیل۔ دیکھ رہے کس طرح سے ولایت کے حصار میں گھرے ہوئے ہیں، دادا بھی امام، چچا بھی امام، بھائی بھی امام۔ یہ ایک دن سفر پہ جانا چاہتے ہیں، آتے ہیں مولا کے پاس، مولا سفر پہ جانا چاہتا ہوں، اور جب گھر میں بیت شرف پہ تشریف لے کے گئے تو امام کے ماتھے کو چوما، امام موسیٰ کاظم کے ماتھے کو چوما، فرزند رسول آپ کو بہت چاہتا ہوں چچا جان، آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، آپ کی محبت کیا آگے کسی کو کچھ نہیں سمجھتا، سفر پہ جانا چاہ رہا ہوں، کچھ نصیحت فرما دیجئے، کچھ نصیحت فرما دیجئے۔ امام جانتے کیا کہتے ہیں؟ اسی کا ان تتق اللہ فی دمی، تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ میرے خون میں شامل نہ ہونا۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ محمد ابن اسماعیل، تجھے نصیحت یہ ہے کہ میرے خون میں شامل نہ ہو۔ یہ بات سنا تو ایک بیگ چونک گیا، اللہ آپ کے دشمنوں کا غارت کرے، میں اور آپ کو تو چاہتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں۔ امام نے پھر وہی بات کہی، اس نے کہا پھر نصیحت کیجئے، امام نے پھر وہی جملہ دہرایا، 3 مرتبہ امام نے یہی جملہ دہرایا، اور جب 3 مرتبہ امام دہرا چکے تو اسے کہے تم یہیں رکو، خود گئے حجرے کے اندر، واپس آئے، ایک تھیلی دی، اس میں 100 دینار ہیں، راستے میں سفر پہ جا رہے ہو نا، راستے میں خرچ کام آئیں گے، یہ 100 دینار اور رکھ لو، سفر پہ جا رہے ہو نا اپنی بیوی بچوں کو دے دینا۔ 100 دینار اور دیا، یہ بھی رکھو، وقت ضرورت کام آئیں گے۔ کس طریقے سے امام چاہ رہے ہیں، جانتے ہیں یہ شخص بغداد گیا، وہاں سے سیدھا مدینے سے بغداد گیا، اور بغداد میں جانے کے بعد ہارون رشید سے کیا کہتا ہے علیہ اللعنۃ والعذاب کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ زمین پہ 2 خلیفہ ہیں۔ ہارون کہتا ہے کیا مطلب؟ کہا تم یہاں پہ ہو بغداد میں، مدینے میں موسیٰ کاظم اپنے کو جانشین رسول بتا کے بیعت لے رہے ہیں لوگوں سے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ہارون نے بلا لیا مولا کو، اور اب پھر پوری زندگی وہ امام موسیٰ کاظم کی قید خانے میں گزری۔ زبانی محبت، چاہتا بہت ہوں آپ کو، چاہتا بہت ہوں، لیکن عمل میں پیچھے ہیں اذان محترم۔ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ عمر سعد کی فوج میں کچھ بوڑھے ایسے تھے جو لڑ رہے تھے حسین سے،
لیکن دعا یہ کر رہے تھے کہ یا اللہ حسین کو کامیابی عطا کر، حسین کو ان دشمنوں کے مقابلے میں کامیاب کر دے۔ جب سننے والے نے سنا نا تو پوچھا یہ کیا بول رہے ہو؟ کہا بالکل فرزند رسول ہے، فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے۔ پھر پوچھا یہاں کیا کر رہے ہو اگر اتنا حسین کی کامیابی کی فکر ہے؟ کہا کیا کرے، پیسہ یہاں ہے، سونے کے سکے ہمارے ساتھ کے پاس ہیں، دل حسین پہ ہے، تلواریں حسین کے ہی خلاف ہیں۔ تاریخ کی مثالیں ہیں اذان محترم، ہم خود اپنی محبت کا جائزہ لیں کہاں پر ہیں۔ خدا نہ خواستہ ایسی والی محبت تو نہیں کرتے ہیں کہ صرف زبانی ہے، کتنی ان کی تعلیمات کو اپنے سینے میں اتار لیا، کتنے ان کے فرامین پہ عمل کیا، کہہ دیا اگر نامحرم سے آنکھیں نیچے کر لو تو کتنا نیچے کیا۔ آج چونکہ وہ موقع نہیں ہے لڑائی کا تو آسانی ہے، وہ سب دعوے دار ہیں، لیکن پرکھنا ہے تو ایسے پرکھ سکتے ہیں کہ کتنی ان کی تعلیمات کو اپنے سینے میں بسایا ہے، کتنا اپنے درمیان اپنے رشتوں کو مضبوط کیا ہے۔ ایک طبقہ یہ ہو گیا، وَطَبَقَةٌ يُحِبُّونَ فِي السِّرِّ وَلَمْ يُحِبُّونَ فِي الْعَلَانِيَّةِ۔ ایک دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو ہمیں تنہائی میں تو چاہتا ہے، گھر میں ہے تو چاہ رہا ہے، بند کمرے میں ہے تو چاہ رہا ہے، لیکن جب اس محبت کے اعلان کی نوبت آتی ہے تو اعلان نہیں کرتا ہے۔ جب اس محبت کے اعلان کی باری آتی ہے تو اعلان نہیں کرتا ہے۔ گھر میں رہ کے، امام بارگاہ میں بیٹھ کے، بند کمرے میں علی علی کرنا بہت آسان ہے۔ ظالم حکومت کی آنکھوں کی آنکھ میں ڈال کے حق کو قائم کرتے ہوئے، میسم کی طرح سولی پہ چڑھ کے اگر کوئی علی علی کرے تب بات ہے نہ، تو ابھی تو ہم سب ہی ایک ہیں، لیکن جب ظالم سامنے کھڑا ہو، جب ذکر علی پہ پابندی ہو اور تب کوئی آ کے علی علی کرے تب جوہر کھلتے ہیں۔ وہ تو کتنے ایسے ہیں کہ جو 4 ڈنڈا کھا لے تو پیچھے ہٹ جائیں گے، ثابت قدم نہیں رہ پاتے ہیں۔ جوش ملی آبادی نے کیا خوب کہا کہ اور بالخصوص جب ہو حکومت کا سامنا، روب و شکوہ و جاہ و جلالت کا سامنا، شاہانے کج کلاه کی ہیبت کا سامنا، کرنا و طبل و ناوک و رایت کا سامنا، لاکھوں میں ہے وہ ایک، کروڑوں میں فرد ہے، اس وقت جو ثبات دکھائے وہ مرد ہے۔ جب پابندی ہو، جب علی علی کہنے پہ پابندی ہو، جب ظالم کوڑے مارتا ہو تب آ کے انسان حق بیانی کرے، تب انسان آ کے بتائے کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں۔ سم یہی تو تھے، حبیب ابن مظاہر یہی تو تھے، رشید ہجری، عمرو ابن حمق۔ اور جانتے ہیں یہ کس کی صفت ہے کہ جو حق کو چھپا لیتے ہیں، اعلان نہیں کرتے؟ یہ یہودی احبار و رہبان کی صفت ہے۔ جب پیغمبر مکے میں اعلان نبوت کرتے ہیں تو سب سے پہلے ابو سفیان یہودی عالم کے پاس آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے یہ بتاؤ ہم تو جاہل لوگ ہیں، ہمارے پاس تو کوئی کتاب کبھی آئی نہیں، تم لوگ اللہ کے دین کے ماننے والے ہو، تمہارے پاس کتابیں آسمانی ہیں، کیا تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ ایسا کوئی نبی آئے گا؟
ان احبار نے کیا کیا؟ مکر گئے، جہاں اعلان کرنا چاہیے تھا وہاں چھپا لیا، جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس طرح پیغمبر کو پہچانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، لیکن چھپا لیا۔ جناب سیدہ مہاجر و انصار کے دروازے پہ نہیں جاتی رہیں، 14 دن تک دروازہ کھٹکھٹا کے نہیں کہا کیا تم نے نہیں سنا غدیر میں میرے پاپا نے کیا اعلان کیا؟ قائم ہے کہ پورے مدینے میں صرف 12 یا 14 لوگوں نے بی بی پہ دروازہ کھولا تھا، صرف، باقی سب نے دروازہ کھولنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی، اور ان 12-14 میں صرف 6 لوگوں نے کہا تھا کہ ہم کل آ کے اعلان کریں گے، لیکن جب اگلا دن ہوا اور اعلان کرنے کی نوبت آئی تو وہ بھی نہیں آئے۔ رات کو بی بی اقرار لے رہی ہیں، رات کو اقرار کر رہے ہیں کہ ہاں کہا تھا، ہم جانتے ہیں علی کو، ہم علی کو پہچانتے ہیں، لیکن جب اعلان کی نوبت آئی تو مکر گئے۔ انس سے یہی تو کہا تھا امام نے، جب کہا تھا کیا تو حاضر نہیں تھا غدیر خم میں جب پیغمبر نے مجھے مولا بنایا؟ چاہتا تو بول سکتا تھا، کیا کہا؟ میری یادداشت کام نہیں کر رہی ہے۔ امام نے کہا پروردگار اگر یہ صحیح کہہ رہا ہے تو ٹھیک، لیکن اگر یہ حق کو چھپا رہا ہے تو ایسے مرض میں مبتلا کر کہ چاہے بھی تو چھپانا تو چھپا نہ سکے۔ علی کی بد دعا کا اثر یہ ہوا کہ جو سفید داغ اس کو اس طریقے سے ہوا کہ امامہ اپنا چاہتا تھا پوری پیشانی پہ لپیٹ لیتا تھا، لیکن پھر بھی سفید داغ اس کا دکھتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ علی سے محبت کا صرف زبانی، تنہائی میں، اکیلے میں، لیکن جب وقت پڑا علی کی محبت کا دم بھرنے کا تو حاضر نہیں ہوا۔ یہ دوسرے۔ تیسرا کون لوگ ہیں؟ وَطَبَقَةٌ يُحِبُّونَ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَّةِ هُمُ النَّمَةُ الْعَلَىٰ، کچھ وہ لوگ ہیں جو ہمیں تنہائی میں بھی چاہتے ہیں، علل اعلان بھی چاہتے ہیں، جو اکیلے بھی ہو تو علی علی کرتے ہیں، جو سب کے ساتھ ہو تو بھی علی علی کرتے ہیں۔ یہ ہیں سب سے اونچے درجے کے، انہیں یاد کرتا ہے علی۔ نہج البلاغہ پڑھیے، امام کس کو یاد کر رہے ہیں؟ اینہ اینہ عمار، عمار کہاں ہے؟ اینہ ذو الشہادتین، ذو الشہادتین کہاں ہے؟ اینہ ابن تیہان، ابن تیہان کہاں ہے؟ زندگی گزرے تو کچھ اس طرح سے گزرے کہ وقت کا امام آپ کی کمی کو محسوس کرے۔ علی یاد کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو۔ بس ختم کر دیا جان محترم، محبت ایسی ہونی چاہیے، اور جب ایسی محبت ہوتی ہے تو وقت کا امام بھی خوش ہوتا ہے، وقت کا امام راضی ہوتا ہے۔ ایک شخص نابینا، امام باقر علیہ السلام مسجد میں بیٹھے تھے، آنے کے بعد امام کو دیکھ کے سلام کرتا ہے، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ امام نے جواب سلام دیا، اس کے بعد مجمع کی طرف رخ کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مجمع نے جواب سلام دیا، اس کے بعد اس نے ایک خواہش، مولا کچھ آگے بلا لیجئے، کچھ باتیں کہنا ہے آپ سے۔ لوگوں نے راستہ دیا ہے، کچھ قدم آگے بڑھا، مولا صرف 4 باتیں کہنا ہے۔ کیا؟ فواللہ انی احبکم و احب من یحبکم، آپ کو چاہتا ہوں اور اس کو چاہتا ہوں جو آپ کو چاہتا ہے۔ معیار محبت کا
کس کو چاہتا ہوں؟ آپ کو چاہتا ہوں، اور اس کو چاہتا ہوں جو آپ کو چاہتا ہے ہماری دوستی اس معیار پہ؟ ہے ہماری محبت اس معیار پہ کہ ہم صرف اس وجہ سے کہ حسین کا چاہنے والا ہے اس سے محبت کرنے لگے؟ میرے پیٹھ پیچھے میری برائی کی، رابطہ توڑ دیا، میرے ساتھ برا کیا، رابطہ توڑ دیا، میرے ساتھ ایسا کیا، رابطہ توڑ دیا، مجھے دھوکہ دیا، مجھ سے قرضہ لے کے واپس نہیں کیا، نہ جانے ہزاروں دلیلیں جس میں صرف اور صرف میں ہوں اور میری ذات ہے، حسین نہیں ہے۔ کبھی کی ایسی محبت کہ مولا میرے ساتھ جیسا بھی کیا ہو اس نے، لیکن چونکہ آپ کو چاہتا ہے تو میں بھی چاہتا ہوں اسے؟ بول کے دیکھیں، ایسا کبھی کریں، آزما کے دیکھیے، زندگی میں برکت آ جاتی ہے۔ کبھی ٹرائی کریں، واقعی ٹرائی کریں۔ علماء وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو داستان بتا دیتا، قصے بتاتا کہ کس طرح سے حسین رشتوں کو سنبھال لیتے ہیں۔ پھر جب آپ حسین پہ چھوڑ دیں سب کچھ کہ مولا ٹھیک ہے میرے ساتھ برا کیا ہے، لیکن چونکہ آپ کا چاہنے والا ہے، مجلس میں آپ پہ آنسو بہاتا ہے، میں بھی درگزر کر رہا ہوں، میں بھی معاف کرتا ہوں، میں بھی چاہتا ہوں اس کو۔ احبکم واحب من یحبکم، آپ کو چاہتا ہوں اور اس کو چاہتا ہوں جو آپ کو چاہتا ہے۔ بہت ضروری ہے اذان محترم، آج کے زمانے میں ہمیں اپنے سماجی رشتوں کو مضبوط کرنا ہے، ورنہ جو خط لکھا تھا امام زمانہ نے شیخ مفید کو، تو کیا لکھا؟ یہی لکھا نا کہ خدا ہمارے شیعوں کو کامیاب کرے، اگر ان کے دل آپس میں اکٹھا اور جمع ہو جاتے تو ہمارے ظہور کی سعادت بہت پہلے انہیں نصیب ہو جاتی۔ آج کتنے شیعہ ہیں دنیا میں، کیوں نہیں آ رہے ہیں امام؟ اس کا مطلب ہے کہ دل ایک جگہ جمع نہیں ہوئے ہیں۔ ابھی بھی آپسی انجمن، میری انجمن تیری انجمن، اسی میں الجھے ہوئے ہیں، میرا جلوس تیرا جلوس۔ ابھی سوچیں کہ اس حسین کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی جس حسین نے اپنا سب کچھ لٹا دیا کہ ہم ایک رہیں، آج ہم اسی حسین کے نام پہ لڑ رہے ہیں۔ امام کی حدیث ہے، امام صادق کی، میں آپسی روابط کے طور پہ خالی بیان کر رہا ہوں، وقت نہیں ہے اس کو اور کھولوں۔ امام نے کہا کہ اگر دو مومن بھائی آپس میں بات چیت بند کر دیں 3 دن سے زیادہ، اور جس میں سے ایک ظالم ہو اور ایک مظلوم ہو، تو پروردگار دونوں کو جہنم میں ڈال دے گا۔ دو مومن بھائی، ایک ظالم ہے اور ایک مظلوم ہے، 3 دن سے زیادہ اگر بات چیت بند کر دیں، پروردگار کیا کرے گا؟ دونوں کو۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا جو ظالم ہے وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے ظالم ہے، جو مظلوم ہے وہ کیوں؟ امام نے کہا وہ کیوں نہیں آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ چلو چھوڑو جانے دو، میں نے معاف کیا، آؤ ختم کرتے ہیں؟ وہ کیوں نہیں آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے؟ اسی روابط کو مضبوط کرنا پڑے گا ذہن محترم۔ اگر یہ ہو جائے، ہم یہ کہیں کہ زیارت عاشورہ تو پڑھتے ہیں، ابھی زیارت اربعین بھی آئے گی، کیا پڑھتے ہیں؟ انی سلم لمن سالمکم، جس سے آپ نے دوستی کی میں اس سے دوستی کرتا ہوں، وحرب لمن حاربکم، جس سے آپ جنگ کرتے ہیں میں اس سے جنگ کرتا ہوں۔ ہے ہمارے روابط اس بنیاد پہ؟ آپ کی دوستی میری دوستی ہے، آپ کا دشمن میرا دشمن ہے؟ نہیں، ہماری دوستی، ہمارا مزاج، ہمارا۔ پہلی بات اس برے شخص نے کیا کہا؟ آپ کو چاہتا ہوں اور اس کو چاہتا ہوں جو آپ کو چاہتا ہے۔
آپ کے دشمنوں کو دشمن رکھتا ہوں، اور یہ دشمنی اس وجہ سے نہیں ہے کہ انہوں نے میرا کوئی نقصان پہنچایا ہے، نہیں، بلکہ چونکہ آپ کا دشمن ہے اس لیے میرا دشمن ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میری دوستی اور میری دشمنی کا معیار میری ذات نہیں ہے مولا، آپ مرکزی کردار ہیں، آپ سینٹر میں ہیں۔ اگر آپ کا دوست ہے تو میرا دوست ہے، اگر آپ کا دشمن ہے تو میرا دشمن ہے۔ اس کے بعد تیسرا کیا کہا؟ آپ کے حلال کو حلال جانتا ہوں، آپ کے حرام کو حرام جانتا ہوں، اور چوتھی بات کہ انتظار فرج کر رہا ہوں۔ کیا میرے لیے کامیابی ہے؟ میں کچھ ہو پائے گا میرا؟ یہ جب اس نے 4 باتیں کہی نا، تو روایت کے جملے امام باقر نے کہا الیہ الیہ حتی اقعدہ الی جنبہ، امام نے اس کو اپنے پاس بلایا، ادھر آ بھائی ادھر آ، اس کے بعد آ کے اپنے پاس بیٹھالا یہاں پہ، اور اس کو کہا کہ جو سوال تو نے مجھ سے کہا ہے نا، یہی سوال میرے بابا سے پوچھا تھا کسی نے، تو میرے بابا نے کہا تھا کہ مبارک ہو تجھے جب تو نے اپنی زندگی کو ان 4 معیار پہ ڈھال لیا کہ تیری محبت مجھ سے ہے اور جس سے میں چاہتا ہوں، تیری دشمنی اس سے ہے جس سے میں دشمنی رکھتا ہوں، میرے حلال کو حلال جانتا ہے، میرے حرام کو حرام جانتا ہے، اور انتظار فرج کر رہا ہے۔ ان 4 معیار پہ ڈھال لیا تو نے، تو جب تیرا وقت آخری آئے گا نا، تو تیری زیارت کو رسول اللہ آئیں گے، تیری زیارت کو امام علی آئیں گے، حسن مجتبیٰ آئیں گے، حسین شہید کربلا آئیں گے، اور خود میں آؤں گا تیری زیارت کو۔ وہ شخص رونے لگا۔ مولا ایک بار پھر بول دیجئے، بہت اچھا لگا سن کے۔ امام نے پھر بولا، مولا ایک بار پھر۔ امام نے پھر 3 مرتبہ تکرار کی، رو رہا ہے امام باقر، اس کے آنسوؤں کو پوچھ رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ پھر امام کے سینے، ہاتھ کو لیا اور اپنے سینے پہ ملا اور چلا گیا۔ جانتے ہیں امام نے کیا کہا؟ من احب ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى ھذا، جو چاہتا ہے کہ کسی جنتی آدمی سے ملاقات کرے تو اس آدمی کو دیکھ لے، اس آدمی کو دیکھ لے۔ کیا کیا تھا اس نے؟ تنہائی میں بھی محبت کا اعلان، سب کے سامنے بھی ہے تو محبت کا اعلان، اپنی زندگی کو اہل بیت کی زندگی کے مطابق ڈھال دیا، ورنہ تو صرف زبانی لقلقائے کہتے رہتے ہیں اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد، پروردگار میری زندگی کو آل محمد کی زندگی کی طرح قرار دے۔ ہے آل محمد کی زندگی ہماری؟ وقت نہیں ہے اذان محترم، ورنہ زندگی آل محمد کو جانے، محمد و آل محمد کو۔ اور پھر امام، جو وہ شخص تھا جس نے آ کے محبت کا دعویٰ کیا تھا، اس نے کہا ہاں ہاں میں تیسرے والے گروہ میں سے ہوں، تیسرے والے طبقے سے میں ہوں۔ تو انہوں نے کہا ایسے کیسے؟ نشانی ہوتی ہے بھائی ہر ایک کی، اس گروہ کی بھی نشانی ہے۔ کیا نشانی ہے اس کی؟ یہ توحید کو پہچانتے ہیں، معرفت توحید رکھتے ہیں، توحید کو قائم کرتے ہیں یہ لوگ۔ اور پھر اس کے بعد امام نے ایک عجیب جملہ کہا، وَبِهِمْ تَمْتَرُونَ وَبِهِمْ تُغِيثُونَ وَبِهِمْ تُشْفِي الْمَرَضَى، اللہ ان کی وجہ سے جو ہے بارش نازل کرتا ہے، ان کی وجہ سے رزق نازل کرتا ہے، ان کی وجہ سے مریضوں کو شفا عطا کرتا ہے۔ اپنی وجہ سے نہیں کہہ رہے، ان کی وجہ سے جو اس طریقے سے اپنی زندگی ڈھال لیتے ہیں۔ میں ایک مثال دوں، اگر آپ کو لگے کہ بہت مبالغے والی گفتگو کر دی، ایسے ہی بول دی۔ قم میں زکریا ابن آدم، قم شیخین قبرستان ہے، وہاں پہ آج بھی دفن ہے، یہ ان کی قبر موجود ہے۔ زکریا ابن آدم یہ خط لکھتے ہیں امام کو کہ مولا میں قم سے جانا چاہتا ہوں۔ امام نے خط کے جواب میں جانتے ہیں کیا لکھا تھا؟ کہ تم قم میں ہی رہو، جس طرح سے ہمارے وجود سے پروردگار مدینے پہ عذاب نہیں کرتا ہے، اسی طرح تمہارے رہنے سے قم والوں پہ عذاب نہیں ہوگا۔ بن سکتے ہیں،
آ سکتے ہیں یہاں تک. میں نے شروع میں روایت پڑھی نا, کہاتین, امام حسین کے ساتھ اس طرح آ سکتے ہیں, لیکن ان تقاضائے محبت کو پورا کرنا پڑے گا, اپنی محبت کا جائزہ لینا پڑے گا کہ ہم کہاں ہیں, ہماری محبت کہاں ہے. ورنہ زبانی زبا خرچی کرنے والے بہت تھے حسین کے سامنے, جو آئے نہیں, اور جس کی وجہ سے حسین کو مسلخ شہادت پہ ذبح کر دیا گیا. آذان محترم ختم کر دیا آپ کی زحمت. میں نے کل کی مجلس میں بھی کہا تھا یہ بہت سخت دن ہے. ہاں, جو زینب ام کلثوم کی بے رضائی کے دن ہے نا, اگر سمجھ سکیں, اگر محسوس کر سکیں تو کم نہیں ہے. 11 محرم کو جب امام سجاد اپنے باپ کے لاشے پر سے گزرے ہیں تو اس کے بعد کبھی باپ کے لیے نہیں روئے, باپ کے کٹے سر کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہیں, لیکن کبھی باپ کے لیے نہیں روئے. جب بھی رویا میرا مولا الشام الشام الشام. کیوں؟ کہ پھپھیوں کو دیکھا ہے ایسے. ایک غیرت مند کے لیے کتنا سخت ہوتا ہے کہ اس کی گھر کی عورتیں اس طرح پھرائی جائیں, اور وہ جو خدائے غیرت ہو, ہاں وہ جو ناموس الہی ہو, ہم محسوس نہیں کرتے ہیں. عزیزان محترم, احساس نہیں ہے. آپ جانتے ہیں مرزائے شیرازی مجلس ہو رہی تھی ان کے یہاں, ذاکر نے ایک جملہ پڑھا مصائب کا, مرزائے شیرازی نے اسے روک دیا کہ بس اب اس سے زیادہ نہ پڑھا. اس نے کہا مولا باقا کچھ غلطی ہو گئی ہے مجھ سے, میں نے کچھ غلط پڑھ دیا. کہا نہیں, تو نے جو کچھ غلط نہیں پڑھا ہے, لیکن ابھی جو تو نے پڑھا ہے نا اس کا حق ادا نہیں ہوا ہے. جانتے ہیں اس نے کیا پڑھا تھا؟ اس نے صرف ایک جملہ کہا تھا, دخلت زینب علی ابن زیاد, زینب ابن زیاد کے دربار میں آ گئی. زینب. مرزا شیرازی پورا دن روتے رہے, پورا دن روتے رہے یہ سوچ کے دخلت زینب علی ابن زیاد, علی کی بیٹی, فاطمہ کی بیٹی, نجیس دربار. جنگ صفین سے پلٹتے وقت امام علی نے امام حسن سے کہا, بیٹا زینب ام کلثوم سے ملے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا, جاؤ مدینہ انہیں لے آؤ. امام حسن گئے مدینے سے لے کر آنے. جب لے کر آئے ہیں نا, دن کا وقت تھا, دروازے کوفہ پہ پہنچے, قاصد کو بھیجا, بابا ہم آ گئے ہیں بابا, کیا ہم شہر میں آ جائیں؟ علی نے فوراً ایک قاصد کو بھیجا, نہیں نہیں ابھی نہیں, ارے سورج ڈھل جائے, رات چھا جائے, تب زینب ام کلثوم کو لے کے آنا. آپ جانتے ہیں 11 محرم کو ابن سعد نے شہداء کے سروں کو ابن زیاد ملعون کے پاس بھجوا دیا تھا, اور جب یہ اسیروں کا قافلہ دروازے کوفہ پہ پہنچا ہے تو اس ابن زیاد ملعون نے ان سروں کو واپس لوٹا دیا, اور یہ کہا کہ یہ سر کو جو ہے شہداء کے درمیان تقسیم کر دو. اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہوا؟ یعنی اب زینب ام کلثوم کے آگے حسین کا سر ہے, عباس کا سر ہے, ام لیلہ کے آگے اکبر کا سر, ام فروا کے آگے قاسم کا سر. اور اب بازار میں ان کو روکا گیا ہے دربار, کیوں؟ تاکہ بجمدین جل جائے, بازار سج جائے, اور تبھی زینب ام کلثوم کو لایا جائے. تبھی تو زینب ام کلثوم نے کہا تھا, اے کوفے والو تمہاری
اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ بس آخری روایت پڑھ کے ختم کرتا ہوں آپ کی زحمتوں کو۔ کوفے سے ابھی یہ بات اس طرح گزر رہے تھے کہ ایک کنیز نے دیکھا کہ کچھ بچے ہیں جو بہت بھوکے ہیں۔ وہ آ کے اپنی مالکن سے کہتی ہے کہ مالکن کچھ بھوکے بچے، اسیروں کا قافلہ آیا ہے، ان میں کچھ بچے ہیں، شکل سے لگ رہا ہے بہت بھوکے ہیں یہ بچے، اگر کچھ کھجور ہے تو دے دے، میں ان بچوں کو دے دوں۔ وہ کہتی ہے ہاں لے جاؤ۔ وہ کنیز کھجوریں لے کر آتی ہے، بچوں کے آگے بڑھاتی ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ بچے کتنے دن کے بھوکے تھے، لیکن وہ کھجوریں آئی، بچوں نے ہاتھ بڑھا لیا۔ ام کلثوم آگے بڑھی، کھجوروں کو واپس رکھا، ارے صدقہ ہم پر حرام ہے۔ وہ کنیز وہ کھجوریں لے کے واپس گئی۔ وہ مالکن پوچھتی ہے تو نے تو کہا تھا بھوکے بچے ہیں، تو یہ کھجور کیوں نہیں کھایا؟ اس نے کہا نہیں میں نے کھجور دیا تھا، ان بچوں نے لیا، لیکن ان بچوں نے کہا کہ ہم پہ صدقہ حرام ہے، ہم نہیں لے سکتے۔ اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے، چل میرے ساتھ۔ چادر کو اوڑھا، بچوں کے پاس آئی، اے بچوں یہ بتاؤ کوئی بڑا ہے جو تم سے بات ہو سکے؟ بچوں نے زینب اولیاء مقام کی طرف اشارہ کیا۔ وہ مومنہ عورت آئی، اے بی بی یہ کھجور صدقے کی نہیں ہے، یہ میری نظر ہے، جب بھی کوئی قافلہ آتا ہے میں نظر کرتی ہوں۔ اے بی بی کیا نظر ہے تیری؟ اے بی بی میری نظر یہ ہے کہ خدا ایک بار مجھے پھر مدینہ جانا نصیب کرے۔ ارے مدینہ کا مدتوں بعد زینب نے مدینہ کا نام سنا تھا، مدینہ جا کے کیا کرے گی؟ مدینہ میں میری شہزادی ہے۔ کون؟ زینب۔ زینب نے اپنا نام سنا، ارے زینب کو دیکھے گی، پہچان لے گی، ارے میری شہزادی ہے، کیوں نہ پہچانوں؟ زینب نے کہا اے ام حبیبہ تیری نظر قبول ہو گئی، دیکھ تیری شہزادی آج کوفے میں اسیر ہو کے آئی ہے۔ ام حبیبہ نے سنا نا، ام حبیبہ نے سنا، چوک کے پیچھے ہٹ گئی اور دو باتیں کہیں، اے بی بی میری شہزادی اتنی بوڑھی نہیں تھی۔ اے ام حبیبہ کربلا میں ہم پہ وہ ظلم ڈھائے گئے، میرے 18 بھائیوں کو میرے آنکھوں کے سامنے تہہ کر دیا۔ ام حبیبہ کہتی ہے اے بی بی اگر آپ زینب ہیں تو یہ بتائیے میری زینب حسین کے بغیر نہیں رہ سکتی، اگر آپ زینب ہیں تو حسین کہاں ہے؟ اتنا سننا تھا، زینب نے ایک نیزے کی طرف اشارہ کیا۔ اے ام حبیبہ آج بھی زینب اپنے بھائی کے ساتھ، وہ دیکھ میرا بھائی نیزے پہ ہے اور ہمیں کشا پھرایا جا رہا ہے۔ سیعلم الذین ظلموا أَيَّ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ الہی بدم المظلوم، الہی بدم المظلوم، الہی بدم المظلوم۔ آپ حضرات سے درخواست ہے، گزارش ہے کہ جن مولانا کا میں نام بھول گیا ہوں، طیب صاحب، ان کا آپریشن ہو رہا ہے، آپ ان کی صحت یابی کے لیے اور ان کا آپریشن کامیاب ہو جائے اور وہ جلد سے جلد صحت یاب ہو جائیں، ان کے لیے دعا کریں۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، بحق بیمار کربلا، بحق اسرائے کربلا، پروردگار ان کو شفا عاجل و کامل عطا فرما، ان کے آپریشن کو کامیاب فرما، ان کے اہل خانہ کو صبر عطا فرما۔ ماتم حسین۔